سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا خاتم المعصومین. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پہ تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. دنیا میں نہیں میرا کوئی مونس و غم خار، ایک تیری رحمت کے سہارے جیا جاتا ہوں. زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا، یہی سبق زمانے کو دیے جاتا ہوں. آزمائش کا محل ہو یا خوشی کا مقام، برحال سجدہ شکر کیے جاتا ہوں. ہر گھڑی اس کی رضا پیش نظر ہے اقبال، شکر ہے ایک سلیقہ سے جیا جاتا ہوں. حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک ہم علمی روحانی محفل پاک میں حاضر ہیں. محترم المقام جناب محمد عمران قادری صاحب کے برادر اکبر عامر چودھری صاحب، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اللہ بہت مقام عطا فرمائے. عامر چودھری صاحب کے متعلق جتنی گواہیاں ہیں اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے. ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی محبت اور ان کی ملنساری کا سارا جذبہ، میں بھی اس چیز کا شاہد ہوں، گواہ ہوں. اللہ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ آج کا کل شریف اتنے علماء، سادات اور بزرگوں کا تشریف لانا اور اتنے طلباء، یہ ایک خاص نسبت کا فیض ہے. نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، جتنی خوشبودار ہوتی ہے، اس کا فیضان اس جہاں میں بھی ملتا ہے، اگلے جہاں میں بھی ملتا ہے. کیونکہ اس مجلس نور میں جو خصوصی طور پر علم کا اور طریقت کا رنگ نظر آ رہا ہے، وہ آستانہ عالیہ کھیپڑا شریف کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں آستانہ عالیہ سلوکی شریف کا فیضان، اور بالخصوص نجم الدین والملت شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا عقیدے اور عمل کی میدان میں قبلہ درست کرنے والی شخصیت قبلہ علامہ مولانا پیر محمد مفتی انصر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ ہیں. تقریباً عرصہ 15-20 سال سے مفتی صاحب قبلہ سے ہمارا تعلق، ملاقات میں تو تعطل ہو سکتا ہے لیکن تعلق میں تعطل نہیں ہے. تو اس لحاظ سے
ہمارے عمران بھائی کا جو اخلاص والا تعلق اور جو پیار والا مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے ساتھ عامر چودھری صاحب کا جو مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ اور احسن المراتب کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ بڑا یادگار تعلق رہا. اور میں سمجھتا ہوں یہ دونوں بھائی بڑے مخلص طریقے سے چلے اور آج تک ماشاءاللہ چل رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر کتنے علماء اور کتنی دینی شخصیات، ایک کل پر ایک عالم دین کا تشریف لانا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن یہ کل بھی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اتنے علماء، اتنے ثناخوان اور اتنی دینی اور مذہبی سماجی علمی شخصیات کسی کل میں ہوں. تو یہ چودھری عامر صاحب کا ایک اپنا پیار اور اپنی ایک لگن تھی. ان کا میری والدہ محترمہ مرحومہ کے لیے اظہار تعزیت مجھے ابھی بھی میٹھے انداز میں یاد ہے، اور ان کا جو ملنے کا انداز ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولنے والے. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، مقصد یہ ہے کہ نسبت بندے کا بیڑا پار کر دیتی، نسبت سے بندے کو دونوں جہانوں میں روشنی ملتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر امام عظیمت، امام الوقت، کروڑوں لوگوں کے قبلے کو درست کرنے والی شخصیت شاہ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم اور آپ کے مشن کے وارث اور آپ کے مرید خاص حضرت قبلہ صاحبزادہ حکیم افتخار احمد صاحب نورانی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب عرب و عجم، اور بہت ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں مقام ہر حوالہ سے عطا فرمایا ہے. قبلہ علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ہیں. جانشین شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ مولانا محسن رضا نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا پروفیسر مظہر حسین صاحب قادری زیدہ شرف ہو، اور ہماری ہر دل عزیز شخصیت قبلہ علامہ مولانا پروفیسر حافظ جنید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. قرات کی دنیا میں بھی بہت بڑا نام ہے قبلہ مولانا قاری محسن رضا نعیمی صاحب، محسن رضا قادری صاحب، اور بہت سارے علماء، اور مولانا طیب قادری صاحب جو ماشاءاللہ خوشبو بکھیر رہے ہیں. تو میں اس لیے تمام ساتھیوں کا نام لیا ہوں کہ صرف میرا پیغام پہنچانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی نسبت بھی جب اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، تو اس طرح کی خوشبوئیں، اس طرح کی آپ کو ہر حوالہ سے ہوائیں دیکھنا نصیب ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں میں آپ پر کرم اور فضل کے دروازے کشادہ فرما دے گا. میں اس پر ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرات اپنی صحبت کو پاکیزہ رکھیں. آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ بنتا ہے یا جو بندہ گرتا ہے اس کا پیچھے تعلق صحبت کے ساتھ ہوتا ہے. آج کسی میدان میں بھی کامیاب شخص دیکھیں، آج ماشاءاللہ علماء کے سروں پہ امامے ہیں، یہ خوبصورت رنگ ہے. دنیا میں دو ہی بندے ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے. نہ خود وہ اچھا ہے نہ وہ خود برا تھا. اچھا بھی کسی صحبت نے بنایا اور برا بھی کسی صحبت نے بنایا. ایک بچہ نشئی ہو گیا ہے، کیا وہ شروع سے اچھا تھا؟ ایک بچہ عالم دین ہے، باعمل ہے، کیا وہ شروع سے ایسا تھا؟ وہ بہت کم مادرزاد ولی ہوتے ہیں، ورنہ انہیں صحبت اس رستے پہ لے کے آتی ہے، انہیں صحبت اس رستے پہ لے کے جاتی ہے. تو آپ جس میدان میں بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، حضرات آج عامر چودھری صاحب کے سال ثواب کا کل شریف کا یہ پروگرام ہے. میری گزارش ہے کہ ہر بندے کو، مجھے بھی، کوئی عالم دین ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی کتنے مرتبے پر فائز ہے، ہر بندے کو ہر وقت اچھی صحبت کی ضرورت ہے.
اور اسے ہر میدان میں اس لحاظ سے یہ ضرورت ہے کہ اس کا تعلق کسی ایسے بندے کے ساتھ ہو کہ جن کے پاس بیٹھے تو اس پر بھی رنگ چڑھے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ تو ایسا ممکن نہیں کہ ہم کوئی ایسا اللہ کا بندہ تلاش کریں، تلاش کرنے سے مل بھی جاتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ اللہ کا فرمان ہے، سچے موجود ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے جھوٹے ہوں، سچے ہیں اور لیکن ڈھونڈنا، اصل میں ہمارا معیار بدل چکا ہے، ہم معیار اور رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا معیار اور ہے۔ بہرحال اللہ کا بندہ آپ تلاش کریں، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں کسی ایک باعمل عالم دین کی صحبت، صحیح العقیدہ عالم دین کی صحبت اختیار کریں، روزانہ نہیں تو کم از کم آپ جمعہ پکا کریں، اور جمعہ پوری تیاری کے ساتھ آپ ایک عالم دین کے پیچھے پڑیں، اور جب آپ کا جمعہ منظم ہوگا تو آپ کا پورا ہفتہ خوشبودار ہوگا، اور اگر آپ کا جمعے پر سلسلہ گڑبڑ ہے نا تو پھر اگلا ہفتہ وہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا جمعہ گھنٹہ ڈیڑھ پوری تیاری کے ساتھ ایسی جگہ پر پڑھیں کہ آپ کی پوری سروس ہو جائے، عقیدے کے نظریے حوالہ سے، عمل کے حوالہ سے، ہر حوالہ سے آپ کی طہارت ہو جائے، اور آپ کو ایسی دعائی ملے، آپ کو ایسا لنگر ملے کہ اللہ پاک آپ پہ فضل فرمائے، آپ کا پورا ہفتہ تندرست گزرے۔ تو اس لحاظ سے آج اہل سنت میں مجموعی طور پر میں ایک کمی سمجھتا ہوں، جس کا اشارہ میں سب سے گزارش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جب جمعہ پڑھتے ہیں تو چلو کسی دن مجبوری ہوتی ہے یا جلدی ہوتی ہے، لیکن آپ جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہیں آپ صلاۃ السلام پڑھ کے جایا کریں۔ صلاۃ السلام پڑھنے کا رواج آج اچھا بھلے سنی لوگ ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اور جمعہ بھی ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن صلاۃ السلام پڑھنے کا رواج بہت کم ہو رہا ہے۔ یہ رسم یا یہ رواج نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور سے ایک تعلق کا نام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاضری کا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اگلا ستمبر کا مہینہ جو آ رہا ہے، یہ بہت بہت پاکستان کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے لیے بالعموم بہت ہی یادگار مہینہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو ایک فتح مبین عطا فرمائی تھی، اور وہ کون سی فتح عطا فرمائی تھی؟ اللہ اکبر، 7 ستمبر 1974 کا وہ خوبصورت دن کہ جس دن کفر کی چھاتی میں چھرا کھونپا گیا، اور کھونپنے والی شخصیت جن میں امامت کا کردار امام عظیمت الشاہ امام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تھی، دیگر علماء اہل سنت تھے۔ تو میرا آپ سے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل سنت پر کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنی اللہ پاک نے عزت دی ہے اہل سنت کو، لیکن ہماری سستی اور ہمارے سو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دوسرے لوگ کیش کرواتے ہیں۔ تو حضرات، یہ جو ستمبر کا مہینہ پورے کا پورا مہینہ بالعموم یہ ختم نبوت کے حوالہ سے منایا جائے، اور بالخصوص 7 ستمبر کا دن ایسے طریقے سے منایا جائے، اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو، جن لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قانونی طور پر قرار دیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑی ایک ایسی فتح مبین تھی کہ حضرات اس کا اندازہ اہل حق کو ہی ہو سکتا ہے۔ تو حضرات، یہ سارے کا سارا سیرا یہ اہل سنت کے سر پر ہے، یہ ساری کی ساری قربانیاں بزرگان اہل سنت اور علماء اہل سنت کی تھی۔ تو اس لحاظ سے آپ جس ادارے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس تنظیم سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ 7 ستمبر کا دن اس انداز میں منائیں، اپنے علماء بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ تو میری یہ گزارش تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ گجرات کو میں اس دفعہ بڑے زور و شور کے ساتھ 7 ستمبر کا دن منانے کا پروگرام حکیم صاحب کی نگرانی میں، دیگر علماء کی نگرانی میں، ختم نبوت سینٹر شادمان کے اندر دن کو پروگرام رکھا گیا، بہت عظیم و شان پروگرام رکھا گیا ہے، 10 بجے سے لے کر ظہر تک۔ تو قبلہ علامہ مفتی عبدالرحمن نعیمی صاحب اور دیگر علماء حق جتنے بھی ہیں، یاد رکھیں کہ یہ کسی ایک مولوی کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک تنظیم کا کام نہیں، یہ حضور کی عزت کا کام ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے۔
کسی شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ پروگرام پہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن آپ یہ ثبوت دیں کہ ہم حضور کی عزت پر قربان ہونے والے ہیں اور حضور کی ختم نبوت پر ہم جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں حضور سے وفا کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا